اسٹارٹنگ والا کچھ جو منتھس تھے دیر ور سچ کوسچنز یا آفرز. بات کیا تھی وہ؟ آج ہم نے آپ سے ملوانے کے لیے انہیں اس دعوت میں 2002 میں آپ آتی ہیں ایکٹنگ والے شعبے میں، اور پھر آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے، آپ کو کمرشلز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو مختلف ٹیلی فلمز میں بھی کام کیا. اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پیک نہیں تو آپ سمجھیے کہ اگلے آنے والے سالوں میں آپ کا نام بول رہا ہوتا، ادھر ادھر گونج رہا ہوتا. ایسے میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں شوبز کو خیر بات کہہ دوں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہمارا برین واش کیا جاتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ اور ہمیں ارن کرنا ہے. جب میں 18, 19 اور 20 ایئرس کی ایج تک پہنچنا شروع ہوئی تب تک ماڈلنگ بھی کری تھی، ایکٹنگ بھی، ہوسٹنگ بھی. ایک جو تاثر ہے شوبز کے بارے میں یہ کہ جی آپ کو یہاں پر آگے بڑھنے کے لیے کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. بالکل ایسا ہے، مطلب یہ سرٹن چیزیں نہیں کریں گے تو آپ انڈسٹری میں نہیں جا سکتے. اپنے اس کریئر میں آپ نے کوئی ایسا سین یا بولڈ کام کوئی ایسا کیا جس پہ آپ کو بعد میں ہوئی کہ یار یہ نہیں؟ کچھ خواتین ملنے آئی مجھ سے تو یہی کہنے لگی کوئی آپ کا کلپ دیکھا تھا ڈرامے کا، تو ہم نے نا ایسے بہت دعا کی تھی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. اس وقت مجھے بھی ہدایت کے ورڈ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ہدایت دین کی روح سے اصل میں کیا ہے. میں خود بھی بعد میں حیران ہوتی رہی جب قرآن کو پڑھا سمجھ آئی کہ ہدایت کا اصل مطلب یا مقصد کیا ہوتا ہے. جس سے مولانا طارق جمیل صاحب اس حوالے سے بڑے معروف ہیں کہ وہ جو ایکٹریس ہیں جو اسلام کی طرف آنا چاہتی ہیں ان کو وہ اکثر لے کے آتے ہیں اس طرف. تو کبھی آپ نے یہ محسوس کیا یا اس نیت سے آپ ایکٹر سے ملی؟ اگر میں اس وقت پوچھوں کہ آپ کی اس وقت کیا آمدن وغیرہ ہو رہی تھی منتھلی، یعنی اس وقت مجھے لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فاروق وڑائی شو میں خوش آمدید ہم کہتے ہیں سارا چودھری صاحبہ کو. آپ ماضی میں مشہور اداکارہ اور کمرشلز دیے، ڈرامے کیے، سیریلز میں کام کیا، اور ان کا وہاں پہ میں کہوں کہ توتی بولتا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن پھر تبدیلی بھی آئی. انہوں نے شوبز کو خیر بات بھی کیا 2011 میں، اور پھر دین کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے سپرد کر دیا دین کے، یا وقف کر دیا کیا دیں، اور پھر عمل کے نام سے اپنی آرگنائزیشن بھی ابھی چلا رہی ہیں. آپ نے ان کے مختلف پوڈ کاسٹ انٹرویوز دیکھے ہوں گے. آج ہم نے ان کو مدعو کیا، ان کی زندگی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سارا صاحبہ، آپ تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اچھا، یہ سوال تو بہت مرتبہ ہو گیا لیکن پھر بھی لوگوں کا انٹرسٹ ہے. یعنی 2002 میں آپ آتی ہیں ایکٹنگ والے شعبے میں، اور پھر آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے، آپ کو کمرشلز ملنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کمرشل جب کوئی اسٹیبلش ہوتا ہے پھر جا کے کہیں پہ برانڈز کو کمرشل ملتے ہیں، اور پھر آپ کو مختلف ٹیلی فلمز میں بھی کام کیا. تو اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پیک نہیں تو آپ سمجھیے کہ اگلے آنے والے سالوں میں آپ کا نام بول رہا ہوتا، ادھر ادھر گونج رہا ہوتا. ایسے میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں شوبز کو خیر بات کہہ دوں، اس کو کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی وقت پر اپنی زندگی میں نا یہ ضرور سوچتے ہیں، یا یہ سوچ آتی ہے یا یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اس دنیا میں میرے ہونے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ظاہر سی بات ہے مسلمان ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک جستجو رہتی ہے کہ مجھے اپنے خالق کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اور خاص طور پہ یہ جاننا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. بینگ اے مسلم الحمد للہ بچپن سے فیملی کی وجہ سے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تعلق رہا دین کے ساتھ اور اپنے خالق کے ساتھ بھی رہا. لیکن جو اصل انڈرسٹینڈنگ جسے ہم کہیں گے پوری انفارمیشن یا پوری نالج ہونا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہم کافی جگہوں پر لیک کرتے ہیں. اور میرے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا تھا کیونکہ امی کو بہت شوق تھا، تو بڑی ینگ ایج میں انہوں نے قرآن پڑھا دیا، یعنی جو اس کا عربی ہے اس کو پڑھ لینا، اور اس پر پھر وہ خوش بھی تھی، میں بھی خوش تھی کہ جی قرآن ختم کر لیا، پڑھ لیا اس کو پورا. لیکن جو اس کا ترجمہ ہے یا پھر جو اس کی تفسیر ہے خاص طور پہ، اس کی طرف ہمارا رجحان یا ہمارا دھیان دلایا نہیں جاتا، اور ہم پوری زندگی یہی سوچ کر گزار دیتے ہیں کہ یہ شاید مولویوں کا کام ہی ہے، جو ملا حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں رمضان کے شو میں، بس ان کا کام ہے. عام لوگوں کا شاید بس یہاں تک کافی ہے کہ وہ قرآن کی عربی کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور ان کو پڑھنی آتی ہے. سو میرے ساتھ یہ ایک
مجھے لگتا ہے کہ شروع کے کچھ سال تو کیونکہ میں نے کام سٹارٹ کیا تھا when I was 13-14 years old, تو شروع کے جو سال تھے اس میں تو نیچرلی آپ کو اسکول نہیں جانا پڑا, آپ نے اسٹڈیز بھی چھوڑ دی, اور آپ کو جو ہے آپ میک اپ کر رہے ہو, تیار ہو رہے ہو, شوٹنگس پہ جا رہے ہو, سیلیبریٹیز سے مل رہے ہو, تو آپ کائنڈ آف اور لائم لائٹ مل رہی ہے آپ کو, تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ والا ٹائم کچھ سال تک تو اچھا لگ رہا تھا, انجوائے کر رہے تھے, اور تھا کہ چلو جی کچھ نیا ہے. اور سب سے بڑی جو چیز جو ہمیں مٹیریلسٹکلی بہت زیادہ ہمارا برین واش کیا جاتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ اور ہمیں ارن کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بچپن سے خواب تو یہی تھا, کوشش تو یہی تھی. تو کیونکہ اب یعنی کہہ رہے ہیں کہ دولت کی ریل پیل بھی ہو رہی ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے. بالکل. تو نیچرلی شروع میں اس طرح کی اتنی زیادہ سوچ نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ ایک ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھ ایک سلسلہ چل ضرور رہا تھا, جس میں کوئی بھی مصیبت یا پریشانی اس وقت اس عمر میں بھی آتی تھی نا, تو میرا سب سے پہلے خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, قرآن کھول لینا, منتیں مانگتی تھی بہت زیادہ. امی اگر بہت بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے منت مانگ لینی. یہ اس وقت بھی جب آپ کام کر رہی ہیں شوبز وغیرہ میں. ٹھیک ہے. بالکل. تو کوشش ہوتی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کروں, اور وہ نیچرلی ہوتا بھی تھا الحمدللہ. اور پھر ایسا احساس بھی ہوتا تھا کہ پھر اس کا جواب بھی ملا. یعنی اگر کوئی پریشانی ہے, مصیبت ہے, تو جب میں بیٹھی اگر وضو کر کے 2 نوافل پڑھے, وضو کر کے دعا کی, تو لگتا تھا جیسے واقعی اللہ تعالیٰ نے دل کو تسلی بھی دی اور اس سچویشن سے نکالا بھی. تو اس لیے ایک سلسلہ مسلسل ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اور جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے پھر جیسے جیسے ایج آپ جیسے جیسے مینٹلی خاص طور پہ میچور ہوتے ہو, تو پھر اور زیادہ آپ کو ریئلائزیشن لائف کی ہونا شروع ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو جب میں 18, 19 اور 20 ایئرس کی ایج تک پہنچنا شروع ہوئی, تب تک میں نے ٹیکنیکلی اس عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی کام کر لیا تھا, بیکاز ماڈلنگ بھی کری تھی, ایکٹنگ بھی, ہوسٹنگ بھی, اور یہ سارا کچھ. تو وہ ہیکٹک بھی تھا, ظاہر سی بات ہے. تو وہ 19-20 ایئرس کی جب ایج میں پہنچنا شروع ہوئی نا, تب بہت زیادہ اور اس چیز نے ستانا شروع کیا کہ مے بی دس از ناٹ انف جو ہم کر رہے ہیں اپنے خالق کے لیے. اور یہ خالی مقصد نہیں ہو سکتا اس دنیا میں آنے کا کہ بس ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جانور بھی یہی کر رہے ہیں نا کہ بس صبح اٹھے, اپنے رزق کی تلاش کی اور رات کو سو گئے, صبح اٹھے, رزق تلاش کیا, کھایا اور پھر سو گئے. تو مجھے ایسا لگا کہ ہم بھی ایسے ہی ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں, اپنا رزق تلاش کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں, اور ڈیلی ایک یہی جستجو بھاری چلتی رہتی ہے. سو آئی فیلٹ کہ دیر شوڈ بی سم تھنگ مور, کچھ اور ہوگا, کوئی اور زندگی کا مقصد ہوگا. اس تلاش میں, اس میں جو ہے الحمدللہ دعا بھی کرتی رہی, اپنی کوشش بھی جاری رکھی, سیٹس پر بھی, شوٹنگس پر جتنا ہو سکتا تھا ایک کوشش رہتی تھی کہ نماز پڑھوں, جو بھی اس وقت سمجھ تھی اس کے مطابق. روزے بھی الحمدللہ کوشش ہوتی تھی کہ رکھیں, اور جتنی یعنی عبادت اپنی سمجھ سے ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے. تو پھر پتہ نہیں کوئی میری دعا قبول ہوئی, یا کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی 3-4 دن پہلے بھی کچھ خواتین ملنے آئی مجھ سے کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے, تو یہی کہنے لگی کہ ہم نے اس وقت آپ کو کوئی آپ کا کلپ دیکھا تھا ڈرامے کا, تو ہم نے نا ایسے بہت دعا کی تھی کہ اللہ یہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور بڑی معصوم لگتی ہے, اس کو ہدایت دے دے. اچھا. اور یہ ایک شخص نہیں, بہت لوگوں نے اس طرح کا, کہ میری امی کہتی تھی, میری نانی نے دعا کی تھی, یا میں نے دعا کی تھی, یا ہمارے گھر والے آپ کو پسند کرتے تھے تو کہتے تھے کہ لیکن اللہ اس کو ہدایت دے دے. تو خیر اس وقت مجھے بھی ہدایت کے ورڈ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ہدایت دین کی روح سے اصل میں کیا ہے. اور جب آپ کام کر رہی تھی اور کوئی کہتا تھا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے, تو تب آپ کیا سوچتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خود دعا کرتی تھی. اچھا, آپ خود دعا کرتی کہ تھی یا اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ویسا بنا دے جیسے میں تجھے پسند آ جاؤں. کیونکہ بعض دفعہ تھوڑا سا برا بھی لگتا ہے نا کہ یہ پتہ نہیں میرے لیے کیا کہہ رہی ہیں کہ ہدایت, مجھے کیا پتہ نہیں ہے کچھ. بالکل. اور اس پہ تو بلکہ ایک دفعہ میرے کوئی ایک کو ایکٹر تھے, ان سے میری تھوڑی سی بحث ہو گئی, مجھ سے ناراض ہو گئی تھی کیونکہ وہ مجھے نا یہی اچانک سے سمجھانے لگے, بٹ نیچرلی ان کا سمجھانے کا انداز اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ ایکسپلین کر پاتے. تو انہوں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اچانک سے کہا کہ تمہیں پتہ تم یہ جو کر رہی ہو غلط ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں غلط ہے, میں تو بالکل ٹھیک کر رہی ہوں, اس میں کیا غلط ہے نا. تو کہنے لگے کہ نہیں, اسلام کے لیے تو یہ بالکل غلط ہے. اور وہ انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے. یعنی سینئر ایکٹر تھے کوئی؟ نہیں, سینئر نہیں تھے, اب سینئر ہو گئے, اب تو اتنے سالوں بعد ہو ہی گئے ہوں گے. آئی گیس ہی از ناٹ ایون ورکنگ اینی مور. اچھا. لیکن اس وقت ہم ایک پروجیکٹ میں ساتھ تھے. ٹھیک ہے. تو خیر میں جو ہے وہ ایموشنل ہو گئی, اور میں نا مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بول رہا, تو میں رونا شروع ہو گئی. تو پھر وہ ہنسنے لگے کہ اچھا چلو میں مذاق کر رہا تھا, رو نہیں.
لیکن یہ ہے کہ میں خود بھی بعد میں حیران ہوتی رہی جب قرآن کو پڑھا سمجھ کر سمجھ آئی کہ ہدایت کا اصل مطلب یا مقصد کیا ہوتا ہے. تو بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت میں معصومیت میں یا لا علمی میں جو ہے بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے ویسا بنا دے جیسے میں تجھے پسند ہے. لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دعا میں اس ہدایت کی مانگنے ہوں یا پھر میں ایسی بن جاؤں. تو ایگزیکٹلی کون سا وہ دن ہے جب آپ نے طے کر لیا اور پھر آپ نے فوری طور پہ کیا کیا؟ ایک دن نہیں تھا, کیونکہ ایک سلو جرنی اسٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی کافی سالوں سے, جس میں ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ ایک فیز آتا تھا جس میں بہت زیادہ بھی ریلیجس ہو جاتی تھی کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوں. کچھ فیزز آتے تھے جس میں ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتی. تو کام کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ یعنی آپ کو یہاں پر تو مجھے پتا ہے کہ ایکٹرز کی ڈیٹس جو ہیں وہ پہلے سے دی جا چکی ہوتی ہیں سارا کچھ, تو پھر آپ کا کیا ہوتا تھا؟ یا آپ کا کوئی اس وقت, اگر مجھے نہیں پتا کیا ٹرینڈ تھے, مینیجر وہ تھے, تو کیا ہوتا تھا کہ آپ نے کام لیا ہوا ہے اور آپ کام کر نہیں رہی؟ نہیں, اس طرح نہیں تھا, کام کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ, لیکن دل میں کہیں دل میں ایک چیز ہوتی تھی, کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ کمی ہے. یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نا آپ کا دل سکون میں نہیں ہوتا, آپ کا دل پریشان ہے. ہم سوچتے یہی ہیں کہ شاید دولت مل جائے گی اور شہرت مل جائے گی, دنیا کی آسائشیں مل جائیں گی, تو دیٹس اٹ, ہم سکون میں آ جائیں گے, ہم بہت خوش ہو جائیں گے اور کوئی پریشانی نہیں رہے گی. لیکن اصل غور کرنے کی اور فکر کرنے کی بات یہی ہوتی ہے کہ جو چیز اصل میں ہمیں چاہیے نا وہ دل کا سکون ہے, اور وہ دل کا سکون جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو میٹیریلسٹک چیزوں سے نہیں مل سکتا. جو مادی چیزیں ہیں ان میں نہیں مل سکتا. ان میں آپ کے جسم کو آرام سکون ضرور مل سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن دل کا سکون جو ہے نا وہ آپ کا ایٹ دا اینڈ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے. اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہے, وہ آپ کے عمل سے بھی ہے, آپ کی عبادات سے بھی ہے, ہر چیز. اچھا, میں تھوڑی سی آپ کو پیچھے اس لیے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہوتا یہ کہ آپ 2011 میں ناتا توڑ لیتی نا شعبے سے, تو اب 2025 چل رہا ہے. اس دوران بہت کچھ بدل گیا, بہت سے نئے لوگ ہوں گے جو اس عمر میں ہوں گے جو شاید آپ کو نہ جانتے ہوں. میری 32+ عمر ہے, مجھے تو پتا ہے کہ آپ اس طرح سے کام کر رہی تھیں اور اس میں بڑا برائٹ آپ کا فیوچر تھا. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں, مجھے نہیں پتا تو اس وقت آپ کا کیا تھا. یعنی اگر میں اس وقت پوچھوں کہ آپ کی اس وقت کیا آمدن وغیرہ ہو رہی تھی, کیونکہ آج لوگ کہیں گے اچھا بھائی اب یہ چھوڑ دیا تو اب کہہ رہی ہے کہ ہاں بھائی اللہ کی طرف چلے جاؤ. لوگ کہتے ہیں نا ابھی بوڑھے ہو کے چلے گئے, یا اس کو گھر والوں نے کہہ دیا ہوگا چھوڑ دو, تو اب یہ ہمیں نیکی کی تلقین کر رہے ہیں. تو آپ کی اس وقت روٹین کیا تھی؟ اس وقت کن کن ایکٹرز کے ساتھ آپ کام کر رہی تھی, اور وہ اگر آج دیکھا جائے تو وہ کہاں پر لوگ ہیں, یا اگر دیکھا جائے آمدن کیا تھی اس وقت؟ پہلی یہ والی جو آپ نے پوائنٹ بولا نا, یہ واقعی ایک تو لوگوں کے اس وقت بھی سم ہاؤ, کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں نے کام بہت ینگ ایج سے اسٹارٹ کر دیا تھا, تو نیچرلی جب وہ مجھے مسلسل 8, 9, 10 سال سے دیکھ رہے تھے, 9 سال سے دیکھ رہے تھے, تو لوگوں کی ایزمپشن یہی تھی کہ اگر اس نے 20s میں بھی اپنے کام اسٹارٹ کیا ہوگا تو بائی ناؤ شی مسٹ بی 30, 32 اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو حالانکہ جب میں نے ڈیسیجن لیا اور چھوڑا اس وقت آئی واز 23 years old. رائٹ ناؤ آئی ایم 38 ایکچولی. تو سیکنڈ جیسے آپ نے کہا کہ شاید اتنی ارننگ نہیں تھی یا اس کے پاس پروجیکٹس نہیں تھے, تو اس لیے اس نے کہا کہ چلو اس کو ایز اے ایکسکیوز یوز کر لیتے ہیں. تو آئی گیس سب کو ہی پتہ ہے, ایک تو ایک دو میرے آن گوئنگ اس وقت کے سوپس ان کو ہم کہتے تھے, جیسے جیو کا تھا تیرے پہلو میں, تو وہ تو میں نے چھوڑا ہے تو انہوں نے بند کیا, ورنہ کبھی کبھی گھر والے یا کوئی مل جائے جو دیکھتے تو اس زمانے میں تو یہی مذاق میں کہتے ہیں کہ شاید اگر تم نہ چھوڑتی تو آج بھی چل رہا ہوتا, اور پتہ نہیں تمہیں انہوں نے دادی نانی پتہ نہیں کیا بنا دیا ہوتا. تو وہ چل رہا تھا ریگولر, اور اس میں بھی نیچرلی خیر اس وقت کا ڈالر کا ریٹ اور آج کا ڈالر کا ریٹ, لیکن یہ کہ اس وقت کے جو تھے وہ سوپ کے پر ڈے کے حساب سے تھے, پروبیبلی 10,000 پر ڈے تھا, 12,000. 2011 میں نے چھوڑا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت تک یہ تھا. تو بہت اچھا معاوضہ, یعنی اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو ہاں. اور پر سیریل جو ہوتا تھا اٹ واز اراؤنڈ 350 فار لائک 13-14 ایپیسوڈس والا جو سیریل ہوتا تھا. پھر زیادہ ایپیسوڈز ہوں تو اس کا اس حساب سے پھر زیادہ اماؤنٹ ہوتا جاتا تھا, 5 لاکھ 6 لاکھ اس طرح کر کے. تو منتھلی یعنی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جو انکم سارا کچھ ہوسٹنگ بھی جیسے ہوتی تھی, ہم سب امید سے ہیں, اور اس طرح کے پروجیکٹس, تو وہ سب کچھ ملا کر مجھے لگتا ہے منتھلی 3 لاکھ تک چلی جاتی تھی. تو اس وقت کی 3 لاکھ کا مطلب ہے کہ آج کا 15 لاکھ
15-20 لاکھ اتنا تو ہوگا. تو یعنی یہ آج جو بڑے اچھے ایکٹرز ہیں وہ یہ آپ نے پوچھا کوئی وہ نام بھی میرے خیال سے جن لوگوں کو یاد ہوگا تو ان کو تو ویسے بھی پتا ہوگا, لیکن آئی گیس جو اس وقت کے سارے سپر اسٹارس تھے فیمیل میل سب کے ساتھ سعدیہ امام, جاوید شیخ, ہمایوں سعید, فیصل قریشی, فہد مصطفیٰ, جتنے بھی لوگ تھے اس وقت سب کے ساتھ آئی ورک. تو یہی ابھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں لوگ تو مین یہی ہیں, ہمایوں سعید, فہد مصطفیٰ, کچھ لوگ نئے ایڈ ہوئے ہیں اس میں لیکن پرومیننٹ نام تو یہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہی تھیں تو اگر چلتی رہتی تو آج بھی آپ ہر جگہ پر انہی کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو ایک ممکنہ سی بات ہے. اور ویسے بھی ہمارے یہاں ایون اینکرز بھی ہیں یا ہماری جو انڈسٹری ہے میڈیا, تو یہ لوگ رہتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں نا مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ, وہ والی مثال ہے. اچھا اب آپ نے کہا کہ یہ جب میں نے چھوڑا, درمیان میں ایسا تو نہیں کہیں کہ شادی ہوئی اور گھر والوں کی طرف سے تھوڑا سا کہا گیا, اور دوسرا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے والدین جب آپ انٹری ماری تھی آپ نے اور اتنے سال کام کیا تب تو خوش تھے یا کوئی ریزرویشن تھی یا کیا حالات تھے اس وقت؟ امی ابو ایکچولی ایک ایسے پیرنٹس تھے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکے وہ ہم اپنے بچوں کی وہ خواہشات یا جو بھی ان کے وہ خواب ہے ہم ان کو پورا کریں گے. تو امی ابو اس سپورٹ میں ہمیشہ سے تھے, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ رکھی ہوئی تھی کہ بچے جو بھی کہیں گے, جو بھی جائز چیز ہے یا جو بھی صحیح چیز ہے, صحیح راستہ, اس پہ ہم ان کی مدد کریں گے. تو شوبز سم ہاؤ ایک ایسی چیز تھی جس میں ٹو بی آنیسٹ ایسا نہیں ہوا کہ میں اچانک سے آ گئی, پتہ نہیں کیا ریزن تھی کیا نہیں تھی, لیکن بچپن سے نا کہیں سے کمنٹ سننے کو ضرور مل جاتا تھا کہ او آپ کی بچی بڑی فوٹوجینک ہے, یا اس کے تو بڑا اس کے اندر کانفیڈینس ہے, اس کو آپ کسی کمرشل میں لے آئیں, آپ جو ہے اس کو آڈیشن دلوا دیں وغیرہ, یعنی اسکول کے جو ہوتے تھے بیسیکلی. اور اس وقت کے والدین جو تھے وہ شوبز کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ میں عام والدین کا پوچھ رہا ہوں, ایک پرسیپشن کیا تھی, اچھی تھی یا بری؟ میرے پیرنٹس کا یہ بلیف تھا, ایون جب میں نے پھر کام بھی شروع کیا تو ان کو یہ تھا کہ ایز لانگ ایز ہم بچی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اور ہمیں کیونکہ پتہ ہے دنیا کو, اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو دیٹس فائن, لیکن اکیلے چھوڑنے پر اسپیشلی انیشلی اس پہ وہ اس چیز پہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے کہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہے کیسا نہیں ہے, ایک دم سے اسپیشلی بچی کو, لڑکی کو جو ہے وہ اس طرح سے اکیلا چھوڑنے میں وہ اتنا نہیں تھے. ایکٹنگ یا آن اسکرین پریزنس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور خاندان میں کہیں سے کوئی تنقید تھی؟ ہاں, مائی گرینڈ پیرنٹس یعنی جو ددیال والی سائڈ تھی ادھر سے تھوڑی سی شروع میں ڈس لائکنیس تھی, اور وہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں میرے خیال سے. ایون ٹوڈے مجھے نہیں لگتا آج بھی کہ پورا ہم کہیں کہ پاکستان فیور میں نہیں, اب تھوڑا سا آگے گئے ہیں, لیکن ابھی اس سے زیادہ نہیں. ابھی بھی شوبز کو یا ایکٹنگ کو یا ایک ورڈ ایکٹر یا ایکٹریس کو کوئی ہر کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ویسے کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی کیا ہمارے ہم معاشرہ غلط سوچ رہا ہے, اکثریت غلط سوچ رہی ہے, یا کچھ ایسے مسائل ہیں واقعی کہ شوبز کو اتنا بچے کہتے ہیں؟ جیسے آج کل اگر تھوڑا سا اس سے دیکھا جائے نا, جتنا برا پہلے دیکھا جاتا تھا شوبز, ٹک ٹاک کو برا سمجھا جاتا, یعنی میں اسے برا نہیں سمجھتا, ٹک ٹاک کو وہ ایک ایپ ہے جس پہ لوگ مختلف جگہ سے مختلف کام کر رہے ہیں, لیکن ایسے سمجھا جاتا ہے جو لڑکی ٹک ٹاکر ہو اس کے بارے میں ایک مختلف ہی خیال آتا ہے, لوگ سوچتے ہیں. تو آپ کے خیال میں شوبز کے بارے میں ایسا رویہ لوگوں کا کیوں ہے اور کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیے, جہاں تک جو میری آبزرویشن ہے, جو مجھے جو چیز سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ بینگ اے مسلم تو سب سے پہلے آتا ہے کہ اسلام کے لیے کیا چیز جائز ہے یا غلط. جی ٹھیک ہے. اور اس پہ میں نے اب یہ اور بھی انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ چلے میں فتویٰ نہیں لگاتی, اس سے پہلے کہ آپ آ جائیں مجھے پکڑیں گے جی آپ نے فتویٰ دیا ہے, میں فتویٰ نہیں لگاتی, آپ خود قرآن کھولیے, آپ خود حدیث کھولیے, اس کے روح سے دیکھ لیجیے کہ کیا جائز اور کیا ناجائز ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے فیل کیا ہے کہ وہ دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ کلچر کو جو ہے نا ہم نے پرائیورٹی دینا شروع کی, دین کو سائڈ پہ کرتے ہوئے. تو ایون جب میں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا, یا اس زمانے میں ہمیں جیسے نانا دادا وغیرہ کوئی ہوتے تھے تو کہتے تھے سر پہ دوپٹہ رکھ لو, گھر میں بڑے موجود ہیں وغیرہ, تو وہ کلچرلی ہوتا تھا. وہاں پر ہم یہ نہیں سنتے تھے کہ یہ اسلام میں یہ چیز, یہ کوئی اور دیکھے گا تو اسے برا لگے گا. ہاں, تو وہ کیونکہ دادا ابو آ گئے ہیں روم میں, یا نانا ابو آ گئے ہیں, بزرگ آ گئے ہیں, تو اپنے سر میں دوپٹہ لے لو. یا اگر کزنز ہیں تو ان سے حسس کی باتیں نہیں کرنی, ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا وغیرہ. یا لڑکیاں لڑکوں سے ہاتھ نہیں ملاتی کیونکہ ہماری جو تہذیب ہے پاکستانی کلچر وہ اجازت نہیں اس میں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو تھوڑا سا برا سمجھ رہی ہیں کہ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ دین تو پیچھے رہ گیا,
اس کی رولنگ کے اکارڈنگلی شوبز یا کوئی بھی اس طرح کا جو بھی شعبہ ہے وہ درست ہے یا نہیں, ناٹ اونلی فار فیمیل بٹ ایون فار میل. تو اس کو تو ویسے ہی وہ پیچھے کہیں رہ گیا. اس کے بعد ہمارا کلچر جو آنا شروع ہوا کہ ہم نے کلچر کو پرائیورٹائز کرنا شروع ہوا, تو اس کلچر کے اکارڈنگلی بھی پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ جو شوبز میں لوگ ہیں اسپیشلی خواتین, لیکن ایون مردوں کو بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہر مرد کے لیے اتنی ایکسیپٹنس ہوتی تھی کہ اچھا کوئی ایکٹر ہے یا ہوسٹ ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو کوئی 100% پوری فیملی ایکسیپٹ کرتی تھی کہ اچھا جی ہاں یہ ہماری. اچھا ان کے لیے بھی اتنا ہی برا تھا جتنا خواتین کے لیے سمجھا جا رہا تھا. جن لوگوں کو لگتا تھا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ برا ہے یا یہ ایک اچھی جگہ نہیں ہے کسی کے جانے کے لیے, تو ان کے لیے پھر میل فیمیل ڈزنٹ میٹر, وہ پھر دونوں کے لیے ہی اس انڈسٹری کو بیسکلی وہ برا سمجھتے تھے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ میری بھی اس میں یہ رہا کہ پیرنٹس کی یہ سپورٹ اس لحاظ سے ہی تھی کہ ان کو یہ تھا کہ بچی کا جو خواب ہے وہ پورا کرے. وہ ان کو یہ تھا کہ اف شی از ہیپی شی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ تو وی ول سپورٹ. تو اس وقت اگر آپ کو کوئی کہتا تھا کہ جیسا آپ نے کہا کہ خاندان میں سے کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا تھا میرے ایکٹنگ کرنا, تو تب آپ کو برا لگتا تھا یہ بات کہ وہ آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اس وقت؟ شاید برا بھی لگتا ہوگا, لیکن اپنے آپ سے نا خود کو ہی ہم نے تسلیاں اور جواب دیے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ میں تو صحیح کام کر رہی ہوں, میری نیت صحیح ہے جب تک تو, اور میں کوئی, اور پھر ہم اس میں نا ہم کیٹیگرائز بھی کر لیتے ہیں نا کہ جیسے بھی آپ نے ٹک ٹاک کی مثال دی, تو اب اگر کوئی ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے تو کہے گا کہ میں ٹک ٹاک پہ تو نہیں جا رہا نا, میں ٹیلی ویژن پہ ہی جا رہا ہوں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایک جواب ہوتا ہے آپ کے پاس. ہاں, تو وہ اس میں اگر فیس ٹو فیس, مجھے تو خیر کوئی زیادہ ایسے لوگ نہیں کہہ پاتے تھے, امی ابو کو ہی فیس کرنا پڑتا تھا کیونکہ میں اتنی چھوٹی تھی تو مجھے وہ پروٹیکٹ کرتے تھے, بیسیکلی سپورٹ کرتے تھے, تو آئی ڈنٹ ہیو ٹو لائک آنسر اینی ون زیادہ. لیکن یہ ہے کہ امی ابو خود ہی سے ہینڈل کر لیتے تھے. اور ایک جو تاثر ہے شوبز کے بارے میں, یہ ایون ہماری انڈسٹری میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا ہے کہ جی آپ کو یہاں پر آگے بڑھنے کے لیے کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. کیا اس وقت آپ نے کہیں پہ یہ دیکھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے ماحول میں بھی یہ ممکن ہے, یا یہ سب یہ باتیں ہیں کیونکہ اس کی یہ جو بات میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ پچھلی باتوں سے جڑی ہوئی باتیں ہیں؟ بالکل ایسا ہے, اور اس پہ تو میرے خیال سے آپ ایون بالی ووڈ کی بہت سی موویز اٹھا لیں, وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور پھر ابھی ریسنٹلی بھی دیر ور سم سیلیبریٹیز جن کے میں نے کچھ بیانات دیکھے تھے فیس بک پہ, میری نظر سے گزرے تھے, اور انہوں نے ان چیزوں کو مینشن کیا تھا. ایک جنرل لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے, ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر جگہ ہی وہ 100% سیف نہیں ہے, لیکن یہاں پر نمایاں ہو جاتی ہے. جی, یہاں پر ذرا نمایاں ہو جاتی ہے بات. لیکن شوبز کو سم ہاؤ ایسا کنسیڈر ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے کہ وہاں, جیسے میں نے کہا نا کہ ویسے ہی لوگ اس کو پہلے سے ہی غلط سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آنے والا جو انسان ہے وہ شاید اتنا کوئی اچھا انسان نہیں ہے, اور اس کو اپنی عزت کی یا اپنی جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تو وہ کائنڈ آف جسٹیفائی ہو جاتا ہے ان کے لیے. کسی کے لیے بھی کوئی ایسی آفر کسی کو کرنا یا کسی کو اس طرح کی, میرے ساتھ کیونکہ امی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کر رہی ہوتی تھی, تو آئی ریممبر کہ اسٹارٹنگ والا اسپیشلی کچھ جو منتھس تھے وہ ایون میرے سے زیادہ امی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ٹرومیٹک اور شاکنگ ان کے لیے بہت زیادہ تھے. اور دیر ور سچ کویشچنز یا آفرز جس پر وہ ظاہر سی بات ہے بہت پریشان ہوئی, اور انہوں نے ایون آئی ریممبر دیر واز ون ڈے وین شی سیڈ کہ بیٹا لیٹس کوئٹ. اچھا, ہاں, ایک ایسا موقع آیا کہ انہوں نے کہا چھوڑ دیتے ہیں. وہ بہت شروع کے ٹائم میں تھا, تو وہ شروع کا ٹائم جو آپ کا, اگر آپ کو آپ تو چھوٹی تھی اس وقت, اس طرح سے کچھ چیزوں کو شاید آپ نہیں سمجھ سکتی, وہ زیادہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ کوئی بندہ کیوں کہہ رہا ہے. بالکل. تو وہ امی نے پھر یہ کہا کہ شی واز ایکچولی کرائنگ, تو میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بس نہیں, اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو, ہم نہیں جائیں گے اس انڈسٹری میں. وہ کسی کا کوئی فکرہ یا کوئی بات یا کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان, بعد میں کبھی انہوں نے بتایا کہ یہ بات کیا تھی؟ وہ اتنا غیر مہذب ہے کہ میں اس کو بولنا نہیں چاہوں گی, لیکن تھا کسی نے کچھ کہا تھا اسی طرح کا کہ آپ مطلب یہ سرٹن چیزیں نہیں کریں گے تو آپ انڈسٹری میں نہیں جا سکتے. اس کا مفہوم یہ تھا, یعنی سمجھانا. اچھا, جب کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے نا یہ بات, اس کی اپنی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں, یعنی کوئی ڈائریکٹر بالکل. انہوں نے اسی طرح کے کچھ غیر مہذب جملے بول کر کہا کہ اگر آپ اس طرح کی سرٹن چیزیں نہیں کریں گے تو آپ تو انڈسٹری میں جا ہی نہیں سکتے. تو جس پہ پھر امی نے کہا کہ اچھا اگر یہی سرٹن چیزیں ہمیں کر کے ہی جانا ہے تو پھر ہم نہیں جاتے, ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں. تو اپنے اس کریئر میں آپ نے کوئی ایسا
سین یا بولڈ کام کوئی ایسا کیا جس پہ آپ کو بعد میں ہوئی کہ یار یہ نہیں؟ ویسے تو اب آپ نے پورے کام کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھتی, آپ کا دیکھنے کا زاویہ بدل چکا ہے, لیکن جو آپ کی نظر میں اس وقت بولڈ نہ ہو لیکن بعد میں فیل ہوا ہو کہ نہیں یہ تھا. بولڈ سے زیادہ میں نے وہیں پہ بیٹھے وہاں پر انڈسٹری میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ بھی ٹائم اپنا جو ہے اسٹانس چینج کر دیا تھا. بیکاز اسٹارٹنگ میں آف کورس جب میں نے جوائن کیا تو وہ جیسے ہوتا نا کہ کوئی پلاننگ کر کے نہیں میں گئی تھی یا کچھ اس طرح نہیں تھا کہ اچھا نہیں مجھے ایکٹنگ ہی کرنی ہے یا مجھے ہوسٹنگ ہی کرنی ہے, تو وہ جو بھی اپرچونیٹی مل رہی تھی آئی واز ڈوئنگ اٹ. تو اس میں یہ تھا کہ ماڈلنگ اسٹارٹ میں نے کی تھی, اور وہ پھر بعد میں ود ٹائم آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ اچھا دس از سم تھنگ جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ مجھے کرنا ہے. پھر میں نے اپنا اسٹانس چینج کیا اور اس میں نے ایون ڈراماز, کیونکہ پھر کیبل ٹی وی آ گیا تھا, تو ایون جو سیٹلائٹ ٹی وی ہے اس کی بھی کلودنگ وغیرہ میں سینسرشپ جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہو گئی تھی. تو پھر میں نے کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا کہ میں ایسے 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 کپڑے نہیں پہنوں گی, یہ والا کام کروں گی, یہ والا نہیں کروں گی. تو پھر اس سے یہ بھی ہوا کہ آپ کو جو بڑے اچھے برانڈ جب آپ کو دیکھ رہے تھے, وہ تو اب شیمپو کا اشتہار آتا ہے تو اس میں تو پوری خاتون اس کے بال دکھائے جاتے ہیں, اس کو پورا دکھایا جاتا ہے. اس وقت خیر سینسرشپ اتنا بھی وہ نہیں ہوا تھا. ہاں, لیکن اب تو دیکھیں نا, مطلب اگر دیکھیں تو ایک پورا ایک سوپ کا اشتہار بھی ہو تو اس میں بھی پوری خاتون کے جسم کی پذیرائی کی جاتی ہے, نمایاں کیا جاتا ہے, اور پھر کہیں جا کے صابن کہیں پیچھے آتا ہے. تو یعنی آپ نے کہنا شروع کر دیا تو پھر ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں پر ڈائریکٹر نے کہا کہ یا فیلڈ نے آپ کو تنگ نظر لڑکی کی طرح دیکھنا شروع کر دیا کہ یار تم بڑی عجیب باتیں کرنا شروع ہو گئی ہو, یہ شوبز ہے, یہ انڈسٹری ہے. ایک جو رکاوٹ آتی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے میں اکیلے ٹریول نہیں کرتی تھی, تو جب انٹر سٹی تھا پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان میں کہیں ہم نے جانا ہے, تو اتنا ایشو نہیں تھا. بٹ کچھ پروجیکٹس تھے جہاں پر جب میں نے کہا کہ میں اکیلے ٹریول نہیں کروں گی, کوئی نہ کوئی میرے ساتھ جائے گا, میرے امی یا ابو میں سے, تو وہ تھا وہ پروجیکٹس پھر وہ معذرت کرتے تھے کہ نہیں اس طرح ہم وہ نہیں کریں گے. پلس جیسے آپ نے کہا کہ جب میں نے کوئی باؤنڈری سیٹ کرنا شروع کی کلودنگ کی, جس طرح کہ اگر ایسے کپڑے ہیں تو اس میں یہ نہ ہو وہ نہ ہو یا اس طرح کا زیادہ سین نہ ہو, تو یس وہاں پر کہیں نہ کہیں مطلب میں کچھ اسپیسیفک چینلس کے تو خاص طور پہ جب پروجیکٹس آتے تھے تو مجھے ان کو پہلے سے یہ کہنا پڑتا تھا کہ اچھا میں اس طرح کے لباس نہیں پہنوں گی اور میں اس طرح کا سین نہیں کروں گی, کیونکہ آپ کو پتا تھا ان چینلس کی ڈیمانڈ ہی یہی ہوتی ہے. بالکل, تو وہ مجھے ان کو پہلے سے کلیریفائی کرنا پڑتا تھا اور پھر وہ دیکھتے تھے. سم ٹائمز ہوا بھی کوئی ایک پروجیکٹ میں نے اس طرح چھوڑا بھی تھا, وہ تو بہت زیادہ پیچھے آیا کہ نہیں آپ کر لیں, لیکن اس میں کچھ اسٹوری بھی اس طرح کی تھی اور سین بھی, تو مجھے ان سے معذرت ہی کرنی پڑی کہ نہیں میں اتنے بولڈ پروجیکٹس نہیں کر رہی اور میں نہیں کروں گی. تو یس تھوڑا بہت اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا, دنیاوی نقصان بھی ہوا, پروجیکٹ ہاتھ سے گئے, پیسے. اس چیز کو نہیں دیکھتی تھی, اتنا شکر ہے میں اس وقت بھی کیا کہیں گے دماغ میرا اس وقت بھی اتنا صحیح مضبوط اعصاب تھے کہ یار چلو کوئی نہیں بھی ہوگا تو دیکھی جائے گی. مجھے یہ تھا کہ مجھے جب کمپرومائز کرنا نہیں ہے تو پھر میں اس پہ سیڈ کیوں اگر چیز ہاتھ سے چلی گئی ہے, تو میرا اپنا ڈیسیجن ہے ایک, تو پھر اس پہ دکھی کیوں ہونا کہ یہ چیز نہیں ملی, ہاتھ سے نکل گئی. اور کبھی یعنی ابھی بھی جب آپ دوبارہ آئی ہوں گی تو کسی پرانے کولیگ نے, ایکٹر نے یا ایکٹریس نے رابطہ کیا ہوگا کہ سارا کہاں غائب تھی آپ, یا ایسا کچھ ہوا رابطہ یا نہیں؟ ویسے تو کافی لوگوں سے آلریڈی بھی رہا ہے رابطہ اتنے سالوں میں, کبھی ملاقات بھی ہو جاتی ہے, کبھی فون پہ بات ہو جاتی ہے, اور ہاں اس کے بعد بھی ہوا. بیسیکلی جو ایپس ہیں ہماری سوشل ایپس ہیں نا, اس پہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ان کو کنفیوژن رہتی تھی, تو اسپیشلی انسٹا کا میرا, کیونکہ مجھے اب تو خیر پیڈ ہو گیا, پہلے مجھے لیکن اس سے پہلے ہی مجھے بلو ٹیک میرا مل گیا تھا, تو اس سے کافی زیادہ ہیلپ ملی, کافی لوگوں سے دوبارہ ہیلو ہائی ہوئی, بات چیت ہوئی. اور کن سے لڑکیوں میں کون زیادہ جس سے اچھی دوستی تب سے چلتی آ رہی اور ابھی تک ہے ایکٹریس میں سے؟ ثنیا شمشاد ہیں, ان سے تب بھی تھی, ابھی بھی ہے. ایک تو ستائش تھی, انہوں نے تو خیر چھوڑا بھی, پھر انہوں نے حجاب بھی کیا, پھر انہوں نے حجاب چھوڑ بھی دیا, ان سے بھی اب تھوڑی سی کم رہتی ہے لیکن ابھی بھی رہتی ہے. لیلا زبیری ہیں, ان سے تب بھی تھی, ابھی بھی ٹائم ٹو ٹائم کبھی نہ کبھی ملاقات اور سلام دعا ہوتی رہتی ہے. مدیحہ رضوی ہیں, پھر ابھی صبا فیصل سے بھی ریسنٹلی ہوئی تھی بات, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. ہم ایکچولی بہت قریب رہتے ہیں, ہاں جی وہ بھی ادھر ہی رہتی ہیں جہاں پہ آپ نے بتایا تھا. تو وہ بھی بزی ہیں, میں بھی بزی, اور ہم دونوں نے یہ نیت کی ہوئی کہ اچھا ہم ملیں گے, لیکن وہ بھی کبھی وہ کراچی ہوتی ہیں, وہ کبھی ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, میری بھی روٹین تو انشاءاللہ, لیکن پلان ہے کہ. اور مرد ایکٹرز میں سے کوئی رابطہ ہوا؟ لوگ محسن گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, حسن نیازی ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی, کامران مجاہد سے بھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی. تو ٹائم ٹو ٹائم فیس بک پہ تو ویسے بھی ایک دوسرے کے پوسٹ پہ تھوڑا بہت لائک کمنٹ کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے ہیں, اور ویسے یہ کہ پراپر اگر ملاقات کی بات ہے تو وہ کم ہو پاتی ہے آف کورس. یہ جو ایک تاثر ہے کہ
یہاں پر یہ ایک چکا چوند کی دنیا ہے انڈسٹری یہ والی, اور اس میں آپ ہیں تو ہیں, آپ تھوڑا سا دائیں بائیں ہوئے ہیں تو آپ ختم ہے, اور دوسرا آپ کو کام نہیں مل رہا تو آپ پھر بھی ختم ہے, پھر کوئی نہیں پوچھتا پیچھے مڑ کے. ایسا ہے؟ نو ڈاؤٹ یہ تو ہے, کیونکہ بیسکلی ایک ایکٹر یا اسٹار جو ہے وہ کس لیے ہے, وہ اپنے کام کی وجہ سے ہے. اس کی اسکرین پہ جتنی اپیرنس ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. میرے خیال سے 100% تو کوئی بھی نہیں بھول جاتا. جب کبھی جس طرح بہت سی سیلیبریٹیز شادی کر کے چھوڑ جاتے ہیں یا کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ چھوڑ جاتے ہیں, لیکن اگر وہ آفٹر مینی ایئرز وہ دوبارہ کسی پروجیکٹ میں آتے ہیں یا کوئی انٹرویو دیتے ہیں تو لوگوں کو یاد تو وہ ہوتے ہیں. لیکن ہاں, جو ہم لوگ کی یہ سوچ ہے نا شاید کہ پتہ نہیں اگر ہمیں بہت زیادہ فیم مل گیا ہے تو پھر ہم شاید ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے, ہمارا نام ہمیشہ ہی زندہ رہے گا. تو اب تو خاص طور پہ جتنی فاسٹ لائف ہو چکی ہے نا, مجھے نہیں لگتا, بیکاز دیر آر سو مینی نیمس جن کو میں کبھی خود بیٹھے بیٹھے نا اچانک سوچتی ہوں, یا پھر فیس بک پہ ڈیفینیٹلی یا انسٹا پہ اسکرول کرتے ہوئے کوئی کلپ آ جائے, وہ پیجز لوگوں نے بنایا ہوتا ہے نا 90s ڈراماز اینڈ 90s کمرشلز 80s کمرشلز, وہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے ڈرامے چھوڑ دیے, وہ 10 آ جاتی ہیں. الگ ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ مشہور ادا کرائیں چائلڈہڈ میموریز, تو وہ 90s کی وہ جو, تو وہ بھی بہت ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں, بسکٹس اور ان کی جو ایڈس وغیرہ ہوتی تھیں, تو وہ جب آتی ہیں سامنے تو خود ان کا چہرہ سامنے آئے تو ایک خیال آتا ہے کہ اچھا ہاں یہ بھی تو خاتون تھی, یا یہ بھی ایک صاحب تھے جو ان کا بڑا نام تھا, یہ کدھر گئے, نظر نہیں آتے آج کل. تو آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے, جو کتنا بڑا اسٹار ہے, جتنی سوشل میڈیا پھیل گیا. مجھے لگتا ہے کہ اب تو ہر انسان ہی اسٹار بنا ہوا ہے اپنے اندر, ہر انسان ہی ایک سیلیبریٹی بنا ہوا ہے, ہر کسی کو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ایک وہ والا شاید ٹائم تھا کبھی کہ جی لوگ کسی سیلیبریٹی کو دیکھ کے بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے, اور اچھا اس وقت تھا جب آپ تھیں تب تو یہ تھا, تب بھی تھا, ڈیپینڈ کیونکہ محدود چینلز تھے. ہاں, تو مجھے لگتا ہے اسی کی وجہ سے ابھی تک لوگوں کو مطلب میں یاد آ جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ دین کی طرف آ گئی ہیں, آپ نے جیسا آرگنائزیشن بھی ہے, عمل اور باقی کام بھی آپ کر رہی ہیں, تو جیسا مولانا طارق جمیل صاحب اس حوالے سے بڑے معروف ہیں کہ وہ جو ایکٹریس ہیں جو اسلام کی طرف آنا چاہتی ہیں ان کو وہ اکثر لے کے آتے ہیں اس طرف. تو آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ ان لوگوں کے ساتھ رہی ہیں, آپ بڑے بڑے نام ہیں, فہد مصطفیٰ, جتنے بھی یہ لوگ ہیں آپ نے نام لیے, تو آپ ان کے پاس جائیں, جو تبدیلی آپ نے اندر محسوس کی, آپ ان سے بات کریں یا اس پہ ہلکی پھلکی, کیونکہ ایک عام آدمی یا ایک مولوی یا ایک عالم ان سے جا کے بات کرے تو شاید وہ فیل نہ دے سکے جو کہ آپ دے سکتی ہیں سارا چودھری, کیونکہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کے ساتھ. تو کبھی آپ نے یہ محسوس کیا یا اس نیت سے آپ ایکٹر سے ملی؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ سم ٹائمز خود سے جو ہے نا کوئی رابطہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو کیونکہ وہ ایک فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ لائک مجھے ذہن میں یہ کویشچن آ رہا ہے, تو پھر میرے ذہن میں تم آئی تھی, تمہارا نام آیا تھا, تو پھر ان کے کویشچنز ہوتے ہیں, تو آئی ٹرائی ٹو ایڈریس دیم جتنا میں کر سکتی ہوں. اگر ان کو ہیلپ چاہیے ہو کہ اگر دے وانٹ ٹو اسٹارٹ اسٹڈنگ قرآن یا کچھ بھی, تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کروں. سیکنڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کوئی ایکٹر یا سیلیبریٹی کچھ بھی اسٹیٹس لگاتے ہیں اس طرح کے یا کچھ شیئر کر دیتے ہیں, تو میرا انسٹا اور فیس بک کا جو ان باکس ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے میسیجز سے کہ سارا آپ بھی وہ دیکھیں ان ایکٹریس نے یہ اسٹیٹس لگایا ہے, پلیز آپ ان سے جا کے ملیں, آپ جا کر ملیں. تو پھر میں جب مجھے ایسا پتہ چلے کہ اچھا کوئی خود سے آلریڈی اس فیز میں ہے, تو سب میں پھر خود بھی کوشش کر لیتی ہوں کہ میں. تو اگر آپ کو نام بتا سکیں جنہوں نے اس طرح سے لگایا اور پھر آپ نے رابطہ کیا ہو؟ ہاں, جیسے بھی وہ بھی تھی نا, نام میں غلط نہ لے لوں, زرنش ہے نام نا, زرنش ہیں, پھر انم تھیں, انہوں نے دو انم, ایک انم ماڈل بھی ہیں اور انم جاوید بھی ہیں, اور پھر صنم سے بھی ملاقات ہوئی تھی, صنم چودھری سے بھی. تو اس طرح جو بھی لوگ ہوں جو اس طرح, یا لوگ خود رابطہ کر لیں یا لوگ آپ کو توجہ دلا دیں تو پھر آپ رابطے میں آ جاتی ہیں, اور پھر آپ سے ملنے کے بعد میں یہ کوشش نہیں کرتی ہوں. مجھے پرسنلی کیونکہ لگتا ہے کہ آلریڈی سم ہاؤ پتہ نہیں کیا اس کی ریزن ہے کہ اگر شاید میں خود کسی کو ایک دم سے اپروچ کروں, بولو السلام علیکم کیا حال چال ہے یہ وہ, اور میں آپ کو نہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ آج سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ آلریڈی, کیونکہ میں نے ایک دفعہ نا سنیا سے یہ پوچھا تھا سوال, سنیا شمشاد سے کوئی بات ہو رہی تھی ہماری حال چال, تو کہنے لگی وہ فلانا بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے, فلانا بھی وہ. تو میں نے کہا اچھا تو ڈو یو گائز لائک ٹاک اباؤٹ می, میرے بارے میں بات کرتے ہو, اور تو کیا لوگوں کا جنرل ایک تاثر ہے نا. تو اس نے کہا کہ دے آل ریسپیکٹ یو,
وہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور آؤٹ آف دیٹ رسپیکٹ ان کو مطلب وہ شاید زیادہ بات آپ سے نہیں کر پاتے یا وہ نہیں کر پاتے. تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ وہ شاید آلریڈی شاید ایک ان کا پرسیپشن ہے کہ وہ بہت ریزرو ہو گئے میرے سے. اس پر میں ان کو بجائے اس کے کہ نا میں ان سے نارمل لوگوں کی طرح بات کروں, اگر میں ان کو اٹھاتے ہی کال کہوں کہ اچھا جی آج سے, آپ کو ایک ہوتا ہے کہ میرے سے وہ ڈر نہ جائیں کہ یار یہ درس تو نہیں دینا شروع کر دے گی فوراً. مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کے ذہن میں ضرور رہوں, میں ان کی زندگی میں ضرور رہوں. باقی تو ہمارا عمل ہے نا جس سے ہم نے لوگوں کو, اب ہم عمل اپنا مثال بن کے دکھائیں گے تو نیچرلی لوگ پھر خود اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جب میں ان کے ذہن میں رہوں گی, ان کی نظر میں, ان کی زندگی میں رہوں گی, تو جب بھی ان کے اوپر ایک وہ والا فیز آئے گا جہاں ان کو لگے گا, ایک چیز فیل ہوگی کہ نہیں مجھے بھی کچھ تلاش ہے, مجھے ایک آنسر چاہیے, تو وہ خود ہی مجھ سے پوچھیں گے, کانٹیکٹ کریں گے. ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ شعبے سے جڑے ہوئے لوگ دین سے بہت دور ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ کا ڈر ان میں بہت زیادہ ہے, اور وہ کسی عام آدمی سے یا کسی دولت مند آدمی سے یا بااثر آدمی سے زیادہ دین کے لیے کام کرتے ہیں یا خدا کی مخلوق کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ بتائے جا سکتے ہیں, یعنی سہیل احمد صاحب کے بارے میں جانتا ہوں بہت سی چیزیں کہ وہ کہیں پہ کچھ ایسا ہو جائے لوگوں کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے, اور ایسی بے شمار مثالیں کچھ لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں, بہت سے لوگ ہوں گے. تو یہ جو تاثر ہے کہ یار ان کو کوئی پرواہ نہیں, جو آپ نے پہلے بات کی نا, دنیا ان کو کوئی پرواہ نہیں, یہ جو مرضی کر لیتے ہیں, کہ دین سے دور ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہے؟ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے جس میں خود بھی شامل ہوں, جی, تو مشاہدہ کیا کہتا ہے آپ کا؟ ہاں, تو جتنے بھی لوگ ہیں انڈسٹری میں اس وقت موجود ہیں وہ بالکل عام لوگوں کی طرح ہیں. جس طرح عام انسان اس وقت پاکستان میں یا کہیں پہ بھی جو مسلمان خود کو کہتے ہیں وہ رہتے ہیں, جتنا ان کو نالج ہے دین کی اور جتنا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے, تو اتنا ہی انہیں بھی ہے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں لوگ, روزے رکھتے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ خیر کے کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ویسے ہی ایک بہت بڑے لیول پر جو ہے نا عام لوگوں کو یہ چیز کا احساس یا اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کو اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے, ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنا ہے. ہمیں جنرلی پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی حدود کیا ہے یا شریعت کیا کہتی ہے کس چیز کے بارے میں. پردہ اگر آپ مثال لے لیں, آپ اس وقت کسی عام انسان سے جا کر یہ سوال پوچھیں کہ پردے کا حکم کہاں ہے قرآن میں, تو اس کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن میں ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو بس مولویوں نے بنایا ہوا اور مولوی کروا دیتے ہیں. تو ہمیں یہی نہیں پتہ کہ سورہ احزاب میں ہے یا سورہ نور میں ہے یا پھر کسی اور صورت میں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. تو جب عام جنرل لوگوں کو نہیں پتہ, تو یہ جو سیلیبریٹیز ہیں یا ایکٹرز ہیں یہ بھی وہی عام جنرل لوگ ہی ہیں نا. تو جو انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہے برائی اچھائی کی, وہی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہے. تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بیکاز وہ کیونکہ شوبز میں چلے گئے تو اس لیے وہ زیادہ دور ہے دین سے. ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ان کو اگر پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے تو وہ نماز پڑھتے ہیں. دیر آر سو مینی پیپل, اس وقت بھی پڑھتے تھے, آئی ایم شیور وہ ابھی بھی پڑھ رہے ہوں گے. وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور وہ اچھائیوں کے کام میں حصہ بھی لیتے ہیں. تو یہ آپ ان پہ اسٹیمپ نہیں لگا سکتے کہ جسٹ بیکاز کوئی شوبز میں ہے تو شاید وہ کوئی خاص قسم کی کیٹیگری میں ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ اور نالج نہیں ہے بیسیکلی. وہ جس کو مل جاتی ہے تو وہ دیکھیں آپ پھر وہ ڈیسیجنز لے لیتے ہیں اور وہ اس کو تو شوبز چھوڑنے سے پہلے آپ کا نکاح ہو چکا تھا, تو پھر خاوند صاحب نے کہا کہ بھائی بس شوبز والا کام نہیں, مصروفیت آڑے آئی, یا صرف یہی جو تبدیلی آپ کے پیچھا کر رہی تھی اسی آپ کو اس طرف لے گئی؟ مجھے فرینکلی جو چیز زیادہ کلک کی تھی ایک یہ, کیونکہ میں پڑھنا شروع ہو گئی تھی اور ڈفرینٹ کوشش رہتی تھی, قرآن کی ورسز بھی پڑھ رہی تھی. کچھ ایسے ریورٹڈ مسلمس تھے جو بیسکلی کسی اور دین سے وہ مسلمان ہوئے تھے الحمد للہ, اور اب وہ اسکالرس بن چکے تھے ماشاء اللہ سے. تو وہ میرے ساتھ کچھ نوٹس وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ شیئر کرتے رہتے تھے کہ پلیز سسٹر ریڈ دس. اور میں اس کو جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں مجھے ایک تو سب سے پہلی جو ریئلائزیشن تھی وہ محرم نا محرم کی تھی, جو جنرل ہم نے اب تو خاص طور پہ بالکل زیرو کر دی ہے. ہم دوسری سائڈ پہ زیادہ بلکہ چلے گئے ہیں کہ ہمیں رائٹس پہ اور ایکوالٹی پہ زیادہ بات کرنی ہے, تو اس کے چکر میں ہم محرم نہ محرم جو اسلام نے اتنا کلیئرلی باؤنڈری سیٹ کی اس سے تو بالکل ہی بھول گئے, اس کو سائڈ پہ کر دیا. سو یہ ریئلائزیشن مجھے ہوئی کہ اچھا محرم اور نا محرم, کیونکہ اس سے پہلے میں نے ورڈ بھی اس طرح سے نہیں سنا تھا, نہ مجھے اس کانسیپٹ کا پتہ تھا. تو اس ریئلائزیشن نے کافی ہٹ کیا. پھر صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کی جو ہے نا وہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اچھا اگر اسلام کی روح سے یہ کام غلط ہے جو میں کر رہی ہوں اور یہ صحیح نہیں ہے اور اس کے بدلے تو میرے لیے گناہ لکھا جا رہا ہے,
تو اگر میں اس کو ایز اے گناہ جاریہ چھوڑ جاتی ہوں, یعنی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, بیکاز دیر ور سو مینی پیپل جو کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے جیسا بننا ہے, ہمیں بھی ماڈلنگ ایکٹنگ میں آنا ہے بیکاز آپ جا رہی ہیں, کر رہی ہیں. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ میں فتویٰ نہیں دوں گی, آپ خود قرآن و حدیث سے سرچ کر لیجیے کہ شوبز یا ایکٹنگ کرنا ٹھیک ہے کسی کے لیے بھی, مرد اور عورت, یہ نہیں کہ صرف عورت کے لیے, میں کہوں گی دونوں کے لیے. تو یہ آپ خود اس پہ ریسرچ کیجیے کہ وہ ٹھیک ہے یا جائز ہے یا نہیں. تو آپ اتنا کھل کے کمنٹ کیوں نہیں کرتی ہیں اس پہ؟ کیونکہ مجھے فتویٰ نہیں ہے, لیکن مطلب آپ نے جو مطالعہ کیا ہے اس کی روشنی میں جیسے میں نے کہا کہ حجاب اور پردہ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے, اور اس کی پھر جب پردہ ہی ہو گیا, ایک عورت کا جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے ایک نامحرم مرد کے سامنے پردے کے بغیر جانا, تو پھر ماڈلنگ ایکٹنگ اور وہ تو اس لائن سے ہی نہیں. تو اس لحاظ سے تو پھر ٹی وی پہ جو خبریں پڑھی جا رہی ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں, اس اگر جو آپ نے اپنی اسٹڈی کی ہے اس کے مطابق. یعنی میں نے اپنی اسٹڈی نہیں کی, جو قرآن کہہ رہا ہے, مطلب آپ نے پورا اس میں سے لیا نا, قرآن کہہ رہی ہے, یا جو قرآن کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتا رہی ہیں اس کے مطابق ایک عورت کا جائز نہیں ہے بغیر پردے کے کسی نامحرم کے سامنے جانا. تو اس سے پھر یہ کویشچن تو ختم ہی ہو گیا کہ ہم اور مزید اور باقی ڈیٹیلز میں جائیں یا نہ جائیں, کہ اور کیسے کرے گی کام, کیسے نہیں کرے گی, ہاں, اور کس وجوہات سے اگر جو شوبز اسپیسیفکلی یا اس میں ٹک ٹاک اور سارا کچھ ہی آ جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ آنا محرم نامحرم کی یہ زیادہ ضروری ہے آپ کہہ رہے ہیں. اور پھر گناہ جاریہ اور یہ سارا کچھ, تو یہ پڑھنے کی وجہ سے اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہونے کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا شروع کیا اپنی سراؤنڈنگز میں. تو نیچرلی ایک وہ جو آپ کو آتا ہے سوال کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں کوئی چیز غلط لگ رہی ہے تو تم چھوڑو سب سے پہلے اور ہمیں بعد میں بتاؤ. تو پھر مجھے یعنی پہلے خود ٹھیک ہو پھر ہمیں بتانا. بالکل. تو اس لیے پھر میں نے یہ تو سوچا کہ اچھا پھر مجھے خود پہلے ایک ڈیسیجن لینا چاہیے, اور اس کا سمہاؤ مجھے زیادہ ایزی وے یہ سمجھ آیا کہ اگر میں, کیونکہ اب تو بڑا, میں کہتی ہوں اب تو بڑا اچھا وہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے جب کوئی اناؤنس کر دے کہ جی میں شوبز چھوڑ رہا ہوں. اس وقت نہیں تھا ایسا؟ نہیں, اس وقت میرے پاس سوائے جنید جمشید صاحب کی کوئی ایسی خاص مثال موجود نہیں تھی. جنید جمشید صاحب بھی اس وقت اتنا زیادہ مطلب نہیں ٹیلی ویژن پہ یا کہیں آتے تھے, بس پتا تھا کہ انہوں نے. تو کسی نے اس وقت رابطہ کیا کہ آپ نے بڑا شوبز میں سے کہ آپ نے بڑا, یا جس نے چھوڑ دیا ہو یا جو چاہتا ہو اس نے اس وقت رابطہ کیا ہو کہ سارا بڑا اچھا کام کیا آپ نے؟ نہیں, اس وقت ہوا یہ تھا کہ میں نے بس خود سے پھر ڈیسیجن لیا کہ اچھا چلے میں لیٹ می گیٹ میرڈ. اور جب آپ شادی کر کے چھوڑتے ہیں تو پھر آف کورس کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا کہ چلیں شادی کر کے چھوڑ رہی ہیں تو دیٹس فائن. لوگوں کو یہی لگا کہ شادی کر کے چھوڑا اس نے, بالکل, لیکن آپ کے پیچھے کچھ اور وجہ تھی. وہ ایک ریزن اور تھی, اور دوسرا یہ تھا کہ ایک چینج آ رہا تھا اور مجھے اسلام کو اور اسٹڈی کرنا تھا, جاننا تھا. تو جب میں چھوڑ کر چلی گئی تو پھر جو ہے وہ کسی کا, جو ان کا نام اب یاد نہیں آ رہا, اشفاق صاحب ہیں میرے خیال سے, ایکٹر ہیں, نہیں رپورٹر ہیں. اچھا, اشفاق صاحب. اور بلکہ ابھی ریسنٹلی بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, ان کی وائف سے بھی ہوئی تھی, اور انہوں نے کوریج بھی کی تھی ہمارے ایک ایونٹ کی. تو انہوں نے پھر مجھے اپروچ کیا فیس بک سے, اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے تو کیا ریزن, اور آپ کے فیس بک پہ مطلب آپ نے پکچرس ہٹا دی اپنی ساری, اور آپ کی کچھ اور. اچھا, آپ نے ساری پکچرس ہٹا دی تھی چھوڑنے کے بعد؟ ٹھیک ہے. انسٹا تو تھا ہی نہیں اس وقت, فیس بک تھا. تو فیس بک پہ جو میں نے اسپیشلی پرسنلی اپلوڈ کی ہوئی تھی وہ میں نے ساری ہٹا دی تھی. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ریزن ہے, تو میں نے کہا چلو میں آپ کو بتاؤں گی. خیر اس وقت کیونکہ ابھی میں پڑھنا نہیں شروع ہوئی تھی, وہ نہیں تھی, لیکن میں نے جو ہے نا وہ انٹرویو دے دیا, اور اس میں میں نے جو ہے بڑا سخت ورڈ بھی استعمال کیا. جیسے میں نے کہا نا, کیا کہا میں نے کہا کہ حرام ہے شوبز میں کام, شوبز حرام ہے, یہ میں نے کہا, اور انہوں نے اتنا بڑا بڑا کر کے اس کو پھر کیا ہوا, تو پھر مجھے میسیجز آئے لوگوں کے نا. تو اصل میں ہاں, اصل میں ایک ابھی بھی ٹل ڈیٹ, حالانکہ ہم بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں اور ہم بڑے کیا کہتے ہیں, ہم ترقی کر لیے, سب کر لیے, لیکن اسلام کی دین کی جہاں بات آتی ہے وہاں پر ہم بڑے بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور ہمیں چھوٹے سے ورڈ بھی نا, جیسے وہ جہالت والے, جاہل والے ورڈ پہ کتنی کنٹروورسی بن گئی تھی. تو ہم یہ بھی اگر کہتے ہیں کہ اچھا یہ جہالت ہے تو اس پہ لوگ اتنا وہ ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم کہتے ہیں حرام ہے یا تو بڑے, اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا ابھی ڈیپ مطالعہ نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی میں نے یہ کہہ دیا. اور اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے غلط کہا, لیکن میرے کہنے کی مراد یہ ہے کہ حکمت آ جاتی ہے آپ کے اندر. جس طرح ابھی میں حکمت بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں, مجھے ہوتا ہے کہ لوگ متنفر نہ ہوں, لوگ. لیکن آپ اپنے بیان پر تو قائم ہے نا اتنا پڑھنے کے بعد بھی. وہ میں نے ابھی اس کا جواب میں نے ابھی پہلے دیا آپ کو, تھوڑی دیر پہلے دیا کہ آپ جائیں, آپ قرآن کھولیں, حدیث کھولیں, آپ کو جواب مل جائے گا. اب میرے سے نا, میں کنیڈ کالج میں گیا تھا, وہاں پر ایک لڑکی نے سوال کیا, جی میری کزن ہے اور وہ تو انسٹاگرامر ہے,
اچھا اور اس کو تو اب سوٹس آتے ہیں، خاندان میں لوگ کہتے ہیں اس کی طرف دیکھو یہ ہے وہ ہے، اس کے تو اب بڑے تعلقات ہیں یہ ہے، اور میں کیا کروں، میرے گھر والے اجازت ہی نہیں دیتے. میں بھی چاہتی ہوں کہ انسٹاگرام پہ میں ایسے کروں جو آج کل لوگ شوٹس کر کے لگاتے ہیں وہ. تو اس نے کہا میرے پاس آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے. اور پھر اسی سے ملتی جلتی بات میں نے پچھلے دنوں سنی، ایک ٹک ٹاکر کہہ رہی تھی کہ میں مجبوری میں یہ ڈانس کرتی ہوں اور مجھے گھر بھی تو چلانا ہے نا، میرا دل نہیں کرتا ترقی کریں یہ کریں. اب اس کو ایک فیاسکو ہے، آپ چونکہ اس میں سے گزری ہیں، شاید اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس شاید اس کا جواب ہو. یہ جو دو میں نے مثالیں دی ہیں، جو بات لوگوں کے ذہن میں ہے، نوجوان لڑکیوں کے ذہنوں میں ہے، اس کو کیسے جواب دیتی ہیں آپ سے؟ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں پیسہ اور شہرت اور چیزیں جو ہیں یہ کس حد تک چاہیے، کیونکہ ایک ہے ہماری بیسک نیسیسٹیز لائف کی، اور وہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ 3 ٹائم کا کھانا، بیسک کپڑے، بیسک چھت اور بیسک چیزیں مل جائیں تو دیٹس انف. لیکن سم ہاؤ ہم نے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا نا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے تمہارا ایک سٹاپ ہے بیسیکلی، یہاں پر تم نے کچھ عرصے رہنا ہے، وچ از ٹرو. ہمارے پاس تو مثالیں موجود ہیں نا، ہر کوئی گارنٹی لے کے نہیں آیا کہ 90 سال کے ہو کے ہی مریں گے. کتنے لوگ ہیں جو 12 سال کی عمر میں چلے گئے، کوئی 25 میں چلا گیا، کوئی 35 میں. تو ایونچولی بات وہیں آ جاتی کہ آ جا کر سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، آپ کی دولت، شہرت، مکان، گھر، گاڑی، رشتے، سب یہیں رہ جانا ہے. آپ نے قبر میں چلے جانا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ قبر میں ساتھ کیا جانا ہے، وہ آپ کے اعمال جانے ہیں، آپ کی عبادات جانی ہیں. تو سمہاؤ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ کیوں ہم جو ہے مادی چیزوں کی طرف اتنا ہمارا رجحان بڑھ گیا. ظاہر سی بات ہے یہ ایکسپوجر ہی ہے. جتنا زیادہ ہم انسٹاگرام کو دیکھتے ہیں، جتنا زیادہ ہم فیس بک کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ جا کر جس طرح آپ نے کہا کہ انسپریشن لے لیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب میرے پاس وہ والا موبائل آئی فون 17 پرو میکس نہیں ہے، میرے پاس وہ والا برانڈیڈ بیگ نہیں ہے، دوسروں کی طرف دیکھ کے. ہاں، تو وہ کیا ہوتا ہے اس سے نیچرلی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں خوش ہونا بند کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو میرے کپڑے چاہے 30 جوڑے لٹکے ہوئے، لیکن ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ 10,000 والا کیونکہ نہیں ہے تو دیٹس ناٹ انف. میرے جو جوتے پڑے ہوئے چاہے وہ 30 جوڑے پڑے ہوئے، لیکن کیونکہ وہ 10,000 والا ایک جوڑا بھی نہیں ہے اس میں، تو میں آئی ایم ناٹ لائک مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں ایک پرفیکٹ لائف نہیں گزاری ہوں، آئیڈیل لائف نہیں گزاری بیسیکلی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو یہ اسیس کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے. اصل میں ہم بھی بچوں کو بچپن سے بار بار یہی بتا رہے ہوتے ہیں نا، تم نے پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بننا ہے. کامیاب انسان کی ڈیفینیشن ہے کہ اچھے پیسے کماتا ہو، اچھے پیسے ہوں گے، لیکن یہ معاشرے نے بھی بتایا نا اسے، جس کا اسٹیٹس اچھا ہے اس کی خاندان میں بھی عزت ہے. وہ چاچو جن کے پاس پیسے ہیں، سارے خاندان والے انتظار کرتے ہیں چاچو آئیں گے تو کیک کاٹیں گے. بالکل، وہ خرابی تو پوری کی پوری ہوئی بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ پیرنٹس ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ ضرور کوشش کریں کہ یہ پیسے کمانے ضرور ہیں، ہاں، لیکن اتنی یہ ضروری نہیں ہے بات کہ آپ ہر چیز قربان کر دیں. آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل. اور سیکنڈ چیز جو یہ آ جاتی وہ یہ ہے کہ مجبور تو ہر انسان ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم جو 2-3-4 لوگ اس وقت اس روم میں بھی موجود ہیں ہم مجبور نہیں ہوں گے. کوئی نہ کوئی وقت ہماری زندگی میں بھی آتا ہوگا جب ہم مجبور ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اور ہمارے پاس چوائسیز بھی ہوتی ہوں گی نا، کہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہوگی کہ آپ جا کے بینک لوٹ لیں یا کسی کو جو ہے گن پوائنٹ پہ اس کا والیٹ لوٹ لیں. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ نہیں مجھے صحیح طریقے سے ہی کمانا ہے، مجھے جو صحیح راستہ ہے. اگر ہم اسلامکلی نہیں دیکھ رہے، اگر ہم ایتھیکلی بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں دس از دا رائٹ وے، مجھے اس راستے سے جانا ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے مجبور ہر انسان ہے اور ہر انسان ہوگا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم آزما لیے جاؤ، تمہیں آزما لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کو آزمائش کا ہے، بار بار کہا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، اور اس میں اس چیز کو واضح کہا ہے کہ رزق سے آزمائے جاؤ گے. شیطان تمہیں خوف دے گا رزق کی کمی کا. تو یہ ہماری اویئرنیس نہیں ہے نا. بیسکلی دیکھیں، جب ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم شوبز میں جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور اگر میں آج کہہ رہی ہوں کہ جی میں ایک ینگ بچہ ہوں اور میں شوبز میں جانا چاہ رہا ہوں، تو جو لوگ ایکسپیرینس ہوں گے وہ مجھے ایڈوائزز دیں گے نا کہ سنبھل کے چلنا بہت مشکل ہے، یہاں پر یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگ لیگ پولنگ کریں گے، لوگ جس طرح ہم نے ابھی ایک وہ چیز ڈسکس کی تھی کہ لوگ تمہیں غلط آفرز دیں گے، تمہیں پھنسانے کی کوشش کریں گے، تم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو جو ایسا انسان ہوگا جس کے پاس یہ ساری سپورٹ ہوگی، اس کو یہ سب کچھ پتہ ہوگا کہ اچھا ایسے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس چیز میں محتاط رہنا، تو وہ کیا کرے گا؟
وہ بہت اچھے سے چلے گا نا, آگے جائے گا, اس کو سب کچھ پہلے سے پتہ ہوگا کہ اچھا یہ یہاں کی کمزوریاں ہیں, یہ برائیاں ہیں, ان چیزوں سے بچنا ہے, یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, اس پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کو اگر بنایا ہے, ہمیں بھیجا نا, تو ایسے نہیں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا کر بھیجا ہے, قرآن پاک میں سب کچھ بتایا, ایکسپلین کیا ہے, لیکن مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ہم جیسے ہی ہم کہتے ہیں نا شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے, تو ہمارا انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو اس نے جو ہے نا وہ اولڈ فیشن باتیں شروع کر دی ہیں, کوئی بیوقوف والی, اور اس کو تو لائف کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو کیا پتہ ہو کہ لائف کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں. حالانکہ دس از پارٹ آف آر لائف, ہم سب نے مجبور ہونا ہے, ہم سب نے آزمائی, لیکن یہ دلیل نہیں ہے کسی بھی کام کو کرنے کی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ میرے پاس ایکس وائی مجبوری تھی تو اس لیے میرے پاس, اور میں پیسے کم کماتا ہوں تو اب مجھے یہ کام کرنا. ہاں, تو آپ اگر وہ, تو پھر بات وہی آ جاتی کہ اگر کسی انسان کا کوئی بھی گناہ اگر کرنا ہم اس وجہ سے جسٹیفائی کر رہے ہیں, تو پھر تو مرڈر کرنا بھی جسٹیفائی ہونا چاہیے, پھر چوری اور ڈاکہ بھی جسٹیفائی ہونا چاہیے. تو آپ جس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہیں, میں جو تاثر لیا ہے ملاقات کے بعد, تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے جو پرانے وہاں پر پلیز موجود ہوں گے یوٹیوب پہ, کام آپ کا, تو آپ کو تو وہ بھی دکھی کرتا ہوگا کہ یار یہ کام موجود ہے, چونکہ جو آج کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق میں یہ اپنی طرف سے ایک زیوم کر رہا ہوں اس بات کو. دیکھیے اسٹارٹنگ میں تھا آف کورس, کیونکہ جب آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کسی چیز کی, کوئی بھی ہو, اگر ہم اسلام کو سائڈ پہ کرتے ہیں, کوئی بھی اور ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اچھا یہ تو میں نے غلط کام کیا تھا, تو پھر آپ کو ایک غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ پہلا تو یہ کہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا, اور یہ کہ پھر اب اس چیز کو میں کیسے ختم کروں. تو جو اسٹارٹنگ والا ٹائم تھا اس میں نو ڈاؤٹ بہت زیادہ, جب بھی کوئی چیز گزرتی تھی نظر کے سامنے سے یا کچھ بھی, تو ایک دل برا ہوتا تھا اور دکھ بہت زیادہ ہوتا تھا. کوشش کی کہ یہ ہٹوا دوں, ختم کروا دوں یوٹیوب سے کئی کیا اداروں کو. ہاں, لوگوں نے مجھے کہا کہ, لیکن وہ بہت لمبا چوڑا پروسیجر تھا پورا, کوئی پتہ نہیں گوگل کو کیا کوئی ای میل کرنی تھی, پھر کیا اس طرح سے, تو پھر انہوں نے جا کر, مطلب وہ ایسے تو تھا نہیں نا کہ کسی ایک ویب سائٹ پہ کوئی چیز پڑی ہوئی تھی, ڈیٹا پڑا ہوا تھا, یا کسی ایک یوٹیوب چینل پہ تھا, تو وہ ڈفرینٹ چینلس تھے, ان کے بھی یوٹیوب پہ پڑے ہوئے تھے اور باقی جگہوں پر بھی. تو پھر جب جیسے میں نے جب قرآن کو اور پڑھا اور سمجھا اور جانا, تو بڑی ہی خوبصورت مجھے یہ بات لگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ لوگوں کے ساتھ ہم غلطیاں کریں یا ان کے کوئی حق تلفی ہم کر دیں نا, تو لوگ ہم ان سے معافیاں مانگتے بھی رہیں, ان کو مناتے بھی رہیں, تو وہ بڑی مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کریں. اور اگر معاف کر بھی دینا تو پھر بھی ان کے دل میں ایک وہ چیز رہ جاتی ہے, اور کبھی دوبارہ وہ وقت آتا ہے نا تو ہمیں وہ تانا ضرور مارتے ہیں کہ ہاں تم تو بڑے آئے, پتہ ہے مجھے تمہارے بارے میں سارا, یعنی وہ ہمیں یاد ضرور دلاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ ہم نے گناہ کر دیے, ہم نے پہاڑوں کے پہاڑ جو ہیں, کیونکہ حدیث میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کے پہاڑ بھی اکٹھے کر دیے گناہ کے, ایک سچی توبہ ہم نے کی نا, تو نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے گناہ کو معاف کریں گے, ان کو نیکیوں سے بدل دیں. تو یعنی بونس. تو پھر اس سوچ نے, یہ جب آپ نے پڑھا تو اس کے بعد آپ کی سوچ بدل گئی کہ ٹھیک ہے. میں نے اپنے آپ سے بھی بات کی اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی بات کی کہ میں آپ کو میرے دل کا پتہ ہے, میری نیت کا پتہ ہے کہ میں نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے, اور جب میں نے سچی توبہ کی ہے, جب مجھے ریئلائزیشن ہے, مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, تو مجھے آپ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی بھی اگر ٹل ڈیٹ بھی اگر کوئی جا کر سرچ کر کے دیکھ رہا ہے کچھ بھی, تو مجھے امید یہی ہے کہ اس سے بھی مجھے آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خیر ہی پہنچائیں گے, مجھے اس سے کوئی گناہ یا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاکرز اور جو آگے آنا چاہتی ہیں شوبز میں, پیچھے تو کوئی بنیادی یہی ہے نا کہ ہم تھوڑا سے معروف ہو جائیں, اسٹیبلش ہو جائیں, یہ وہ کیا آپ پیغام انہیں دینا چاہیں گی؟ کیونکہ اب آپ مکمل یہ کام کر رہی ہیں, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, آپ سیشن دیتی ہیں, آپ لائف کوچ بھی ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے انہیں, پیغام کیا آپ کا؟ دیکھیے, دس از ناٹ دا اونلی تھنگ لیفٹ کہ ہم کہیں کہ بس ایک سرٹن جو ہے نیش کو اپنا کر ہی ہم فیمس ہو سکیں گے. ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر لوگ کامیاب بھی ہیں, لوگوں نے نام بھی بنائے ہیں, اور لوگوں نے اپنی کوئی لیگیسی بھی چھوڑی ہے. تو اس پہ فوکس کیجئے, کیونکہ ہمارے پاس یہ بھی بہت بڑی مثالیں موجود ہیں کہ اتنے بڑے نام تھے, سیلیبریٹیز تھے, میل فیمیل ہر لحاظ سے, کہاں گئے, کدھر گئے, اینڈ دین ہم سائیکولوجیکلی جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نا کہ یہ جو فیم ہے, خاص طور پہ اس طرح کا جو فیم ہے جو سیلیبریٹی والا آپ کا ایک مقام بن جاتا ہے, اس کی اپنی ایک قیمت بھی ہوتی ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے, اور اس میں ایک قیمت جو ہے وہ سائیکولوجیکلی آپ کو چکانی پڑتی ہے, اور اس کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام تھے,
سوسائڈ کر لی, ڈپریشن کی وجہ سے چلے گئے, گھر کے حالات خراب ہو گئے. ہاں, ڈاؤن فال آ جاتا ہے, کیونکہ ڈاؤن فال ہر کہیں اور پہ بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے زندگی میں, لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے اتنا زیادہ کسی چیز پہ اتنا ایک ایمان اور عقیدہ رکھ لیا ہو کہ بس یہ تو فار ایور ہے, شاید ہی کبھی بھی نہیں جائے گا, لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ جائے گا آپ سے, تو پھر اس وقت کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر ہیں یا نہیں ہیں. سو اس لیے دس از ناٹ دا اونلی آپشن لیفٹ, آپ کے پاس بہت سے آپشن ہیں. جیسے ایون اگر آپ کو سوشل میڈیا کو بھی یوز کرنا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فوڈ کی جو ہے ریسیپیز شیئر کرتے ہیں. یعنی بہت سے کانٹینٹ کریٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, بہت زیادہ طریقے ہیں. مطلب جو جن لوگ کے پاس کوئی اسکلز ہیں انہوں نے اس کے پیجز بنائے ہوئے, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جیسے ایون گرافک ڈیزائنرز کے پیجز ہیں جہاں پر وہ لوگوں کو آن لائن پڑھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں, اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. تو آپ اس چیز پہ فوکس کیجیے. دیکھیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نا, جو ہم نہیں سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. آپ کی آزمائش یہی ہے کہ آپ نے وسیلہ ڈھونڈنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وسیلہ نہیں ڈھونڈنا, آپ نے جدوجہد نہیں کرنی, آپ نے محنت نہیں کرنی, گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کو من و سلوہ ملے گا. لیکن آپ کا ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ وہ جدوجہد جو کر رہے ہیں وہ کہاں پر کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ کا رزق اللہ نے اگر آپ کے جو ہے رزق میں آپ کے نصیب میں 1 روپیہ لکھا ہے نا, تو آپ جا کر ایک پورا بینک لوٹ کر لے آئیں, آپ کو 1 روپیہ ہی ملے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصیب میں سونے کا پہاڑ لکھا ہوا ہے نا, تو آپ شاید ایک ریڈی چلا لیں تو آپ کو مل کے رہنا, وہ آپ کو مل کے رہے. تو شوبز میں آ کے لوگ اپنے نام لڑکیاں تبدیل کر لیتی ہیں. کیا آپ کا اصل نام یہی تھا, کوئی تبدیل کیا, یا کیا کچھ ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ میرا نام اقرا ہے, اقرا جبین, جو میرا NIC کا نیم ہے. وہ اس لیے کافی لوگوں کو کبھی کبھی کنفیوژن بھی ہوتی ہے. تو اوریجنل نام میرا اقرا تھا اور ہے ابھی بھی, اور پیار سے امی مجھے اینی بلاتی تھی, تو اس کا بھی ایک اور آگے نک نیم اینو بھی بن گیا. تو پھر یہ نام کس نے تجویز کیا؟ خاور ریاض صاحب. خاور ریاض صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, زارا شیخ جو تھی, جی زارا شیخ, ان کا بھی اصل نام سیمی شیخ تھا. سیمی شیخ, ہاں. تو خاور ریاض صاحب, یہ اس کے پیچھے منطق کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخصیت سے اس کو بڑھانا, نام سے ذرا کچھ نہیں, چودھری ساتھ لگا نا, ہمارے یہاں پنجاب میں تو چودھری کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. چودھری تو میرے ابو کا تھا نا. اچھا, تو انہوں نے وہ ساتھ لگا بھی دیا. ہاں, تو وہ پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اینی چودھری کے نام سے شروع کیا تھا. یعنی امی ابو کو لگا کہ چلو اوریجنل نام نہیں یوز کرتے, ٹھیک ہے لوگ. اور بھی ہمارے پاس کیونکہ ایگزامپلس ایون بہت پہلے بھی ایسے ایکٹرز رہے ہیں جو نیمز اپنے چینج کر دیتے تھے شوبز میں آ کر, ایون انکلوڈنگ میل. تو ویسے کرتے کیوں ہیں پتہ نہیں, میرے خیال سے جو دلیپ کمار صاحب تھے وہ یوسف ان کا نام تھا. جی بالکل. تو یہ مجھے بھی نہیں پتا. خیر امی ابو کا اس وقت ریزن یہ تھا کہ چلو اینی جو تمہارا نک نیم ہے اسی سے ہم اینی چودھری کے ساتھ چلتے ہیں. تو پھر جب خاور ریاض صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ زارا شیخ میں نے بھی رکھا ہے سیمی کا نام, تو تمہارا سارا رکھوں گا, سارا چودھری رکھ لو نا. اینی بہت چائلڈش سا لگ رہا ہے, اچھا وزنی نام نہیں ہے, تو سارا چودھری بڑا وہ لگے گا اٹریکٹیو. تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو وہ پھر انہوں نے اناؤنس کر دیا اس کو, تب سے پھر میں ایز سارا چودھری. ابھی بلکہ مجھے جب کوئی اقرا کہتا ہے تو مجھے کچھ وقت لگتا ہے اس کو ریئلائز کرنے میں, مجھے بلا رہے ہیں. موسٹلی لوگ جو ہے مجھے سارا کے نام سے بلاتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بڑا اچھا لگا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے یہ گفتگو کی. الحمدللہ, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. تھینک یو.